وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل تعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکے؟ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں محترم المقام سید سجاد احمد شاہ صاحب گیلانی اور محترم حاجی عبدالحمید صاحب اور دیگر ان کے معاونین، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا بہانہ انہوں نے فراہم کیا، اور پھر اس پر بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی نشر و اشاعت، اس کا تحفظ، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ جب کوئی ساتھی اس میدان میں میرے ساتھ ایک قدم بڑھاتا ہے، میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں سینکڑوں قدم اٹھا کے اس سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سید سجاد احمد شاہ صاحب کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت بیان محترم المقام مقبول عرب و عجم جناب قاری علی محمد قادری صاحب، ان کا پنجابی ہر جگہ بستے ہیں، عرب بھی پنجابیوں سے بھرا پڑا ہے، یورپ بھی، امریکہ بھی، کینیڈا بھی، پنجاب کا بڑا فیضان ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت بیان، اور بالخصوص جب وہ اشعار پڑھتے ہیں، لے میں کوئی بات کرتے ہیں تو دلوں کے ساز چھیڑتے ہیں، جذبات محبت کو بیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ پہلے بتا دوں کہ کچھ لوگ آتے ہیں پروگرام میں کہ تقریر سنیں گے بڑی چس آئے گی، تو ہو سکتا ہے چس والا مسئلہ نہ ہو، لیکن انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کے ایمانوں کے گرد وہ جو ہے نا تحفظ کا حصار وہ اور مضبوط ہوگا۔ ایمان کے کہے
آپ کے مضبوط ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ عقیدہ ختم نبوت اہم ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ عقیدہ توحید سے زیادہ، تو میں عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید کی بنیاد بھی عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اگر کوئی سائنسدان تجربات کرے اور تجربات کی روشنی میں اسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا یہ یقین توحید نہیں بنے گا، ایمان نہیں بنے گا۔ لیکن اگر ایک دیہاتی پینڈو کسان بکریاں چرانے والا جس کی اپنی عقل کوئی اسے فیصلہ نہیں دے سکتی، وہ نبی رحمت کے کہنے پر کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرے آقا نے کہا ہے کہ میرا رب ایک ہے، اس کا ایک کہنا توحید بن جائے گا، عبادت بن جائے گا، ایمان بن جائے گا۔ کیوں؟ اس نے رسول کے کہنے پہ مانا ہے۔ تو توحید رسول کے کہنے پر خدا کو ایک ماننا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ توحید اس کی بنیاد بھی عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے، اگر کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتا ہے لیکن آخری رسول نہیں مانتا تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات، قرآن پاک کی سینکڑوں آیات عقیدہ ختم نبوت بیان کرتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث عقیدہ ختم نبوت کا بیان کرتی ہیں۔ اور میں اس پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے قربان ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے 4 بیٹے تھے، چاروں بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں جوان ہوئیں۔ کبھی غور کیا ہے کیا حکمت تھی؟ بیٹیاں جوان ہوئیں، بیٹے جوان نہیں ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس کی وجہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے تو اب 2 صورتیں بنتی، یا تو وہ نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ اگر نبی ہوتے تو عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑتی، آپ آخری نبی نہ رہتے، اور اگر نبی نہ بنتے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پہ حرف آتا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہوں، لیکن سردار انبیاء کے بیٹے نبی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں اٹھا لیا کہ نہ عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑے اور نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر کوئی حرف آئے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنا پیارا تھا کہ اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ پتہ ہے نبی رحمت کو اپنے بیٹوں پر، بیٹوں کے وصال پر کتنا دکھ ہوا تھا۔ ہر باپ سمجھتا ہے، ہر باپ جانتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر اپنا شہر چھوڑا، اپنے
رشتے داروں سے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، لیکن جبیں پر کوئی شکن نہیں آئی، چہرے پر کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جدا ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ اتنے کٹھن حالات میں آپ کبھی نہیں گھبرائے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، لیکن آج آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں رو رہا ہوں، ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا تھا، ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، اے ابراہیم تیری جدائی نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جدائیاں کیوں برداشت کی، یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے ہر اہم موڑ پر عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کیا۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہر موقع پر نبی رحمت معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو اپنی امت کو بتایا کہ میری امت سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، پیغام دیا ہے تمہارے لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، وہاں اعلان کیا سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی رحمت نے اپنا الوداعی خطاب فرمایا، اس میں آپ نے عقیدہ کو کھول کر بیان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے گواہی دی، صرف انسانوں نے نہیں، حیوانوں نے گواہی دی، حیوانوں نے گواہی دی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ ہدایت دینے پہ آئے تو گدھوں کو دے دے، گو کو دے دے، لیکن اگر وہ سلب کر لے، کسی سے ناراض ہو جائے تو اشرف المخلوقات انسان ان کو ہدایت نہ ملے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیں۔ آپ کو یاد ہے خیبر کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گدھا پیش کیا گیا تھا، بالکل ایسے اس نے گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل کو یہ فخر حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ اس پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اب میری نسل میں سے ایک میں باقی ہوں اور انبیاء کی صف میں سے ایک آپ باقی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پر سواری فرمائیں۔ یہ مستند احادیث میں ہے، ٹائم نہیں کہ میں حوالے میں نے اور بہت کچھ آپ کو بتانا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا، نبی رحمت نے اس کو دعوت اسلام دی۔ اس نے اپنے وہ دامن سے ایک گو نکالی، گو سمجھتے ہیں نا؟ بالکل سمجھے، سارے نہیں سمجھتے، میں نے جی دسو، جنگلی جانور چھوٹا جا، انگلش میں اس کو مجھے وہ بھی یاد، لیزرڈ کے اس طرح کا لیزرڈ کہتے ہیں۔ وہ اس نے نکالی، وہاں بھری محفل میں ڈال دی، کہنے لگا اگر یہ گو گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں بھی مان لوں گی، میں بھی مان لوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گو کو قوت گفتار دی، وہ بولی اور بولی بھی فی عربی مبین، فصیح و بلیغ عربی اس نے بولی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اس کی قدرتوں کی گواہی دی، اور پھر نبی رحمت کی رسالت کی اور آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ گو نے گواہی دی، حشرات الارض گدھوں نے گواہی دی، انسانوں نے
حیوانوں نے گواہی دی، لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر دلوں پہ مہر لگا دے تو پھر اشرف المخلوقات انسان سب کچھ جانتے بوجھتے وہ بھی انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب ایک اور بات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا مشن ہے، جی میری زندگی اس کے لیے وقف ہے، انشاءاللہ دعا کریں میری آنے والی نسلیں بھی اسی پر قربان ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ اتنا عام ہے، عقیدہ ختم نبوت اتنا عام ہے، تم توحید کی بات کرو، تم رسالت کی بات کرو، تم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہو، یہ اتنا اہم ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ اہم ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت میں ایک حوالہ آپ کو پڑھ کر پیش کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا بدترین کفر ہے۔ یہ ہمارے ایک امام ہوئے ہیں، امام شہاب الدین احمد خفاجی، انہوں نے شفا شریف جو سیرت کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، جہاں تک اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی رحمت کی سیرت پر اور کچھ نہ لکھا جاتا، ایک الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ یہ ایک کتاب ہوتی تو نبی رحمت کی سیرت کے بیان پر وہ کافی تھی۔ سبحان اللہ۔ اتنی مستند اور حسین و جمیل کتاب ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وَهُمْ أَكْفَرُ مِنَ النَّصَارَى وَأَشَدُّ ضَرَرًا، وہ یہود و نصارہ سے بڑے کافر ہیں، بے شک، وہ یہود و نصارہ سے بڑے کافر ہیں، وَأَشَدُّ ضَرَرًا، اور ان سے زیادہ نقصان دہ ہیں، لِأَنَّهُمْ بِحَسْبِ صُورَةِ مُسْلِمُونَ وَيَلْتَبِسُ أَمْرُهُمْ عَلَى الْعَوَامِ، کیونکہ انہوں نے شکلیں مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، عوام ان کو پہچان نہیں سکتے، سمجھتے یہ بھی مسلمان ہیں۔ یہود و نصارہ پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کا اعلیٰ اعلان اعتراف کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ مسلمان جانتا ہے یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ ہندو ہے، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں، کافر ہیں، لیکن مسلمان کہلانے پر بضد ہیں، بلکہ صرف مسلمان کہلانے پر بضد نہیں ہیں، آپ کو وہ کافر کہتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس دوست کہتے ہیں وہ جی این جے کفر دے فتوے نہ لائے کرو، یہ آپ زیادہ ہی ذرا سختی کرتے ہیں ہر وقت، لیکن آپ شرمائے انہیں کافر کہتے ہوئے، لیکن وہ آپ کو کافر کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے 1974 عیسوی میں ہمارے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ قرارداد پیش کی تھی ہمارے عظیم بزرگ اور لیڈر امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ اب اس پر بحث ہونے لگی اسمبلی میں، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا جو لیڈر تھا خلیفہ وہ بھی پیش ہوا، ادھر مسلمان اٹارنی جنرل جو تھا وہ دلائل دے رہا تھا، بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی، لیکن جو ممبران قومی اسمبلی تھے نا وہ کوئی تیار نہیں تھے اس پر ووٹ دینے کے لیے، ان کے ذہن میں بات آ نہیں رہی تھی کہ ہماری یہ اسمبلی یہ فیصلہ کرے کون کافر ہے کون مسلمان ہے،
اس طرح کے خدشات ان کے ذہنوں میں جب علماء نے دیکھا، امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے اور آپ کے جو ہم سفر تھے علماء اہل سنت مولانا عبد المصطفیٰ الازہری اور دیگر، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی، بھٹو صاحب کو بھی دیگر ارکان پارلیمنٹ کو بھی، تو امام صاحب نے فرمایا یہ مرزا جو ہے مرزا ناصر، اس سے ذرا پوچھو تمہارے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اس سے پوچھو تمہارے بارے میں پوچھا گیا کہ تم بتاؤ ہم یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں قومی اسمبلی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل تعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکے۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں محترم المقام سید سجاد احمد شاہ صاحب گیلانی اور محترم حاجی عبد الحمید صاحب اور دیگر ان کے معاونین، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا بہانہ انہوں نے فراہم کیا، اور پھر اس پر بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی نشر و اشاعت، اس کا تحفظ، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ جب کوئی ساتھی اس میدان میں میرے ساتھ ایک قدم بڑھاتا ہے، میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں سینکڑوں قدم اٹھا کے اس سے پہلے لوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سید سجاد احمد شاہ صاحب کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت بیان محترم المقام
मकबूल अरब व अजम जनाब कारी अली मोहम्मद कादरी साहिब, सिर्फ पंजाबियां जी उनका पंजाबी हर जगह बसते हैं, अरब भी पंजाबियों से भरा पड़ा है, यूरोप भी, अमेरिका भी, कनाडा भी, पंजाब का बड़ा फैजान है। जी आपने बड़ा खूबसूरत बयान और बिलखुसूस जब वो अशआर पढ़ते हैं, लय में कोई बात करते हैं तो दिलों के साथ छेड़ते हैं, जज्बात मोहब्बत को बेदार करते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो मैं अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और ये पहले बता दूं कि कुछ लोग आते हैं प्रोग्राम में कि तकरीर सुनेंगे बड़ी चस आएगी, तो हो सकता है चस वाला मसला ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। आपके ईमानों के गिर्द वो जो है ना तहफ़्फ़ुज़ का हिसाब वो और मजबूत होगा, ईमान के कहे आपके मजबूत होंगे। अकीदा खत्म नबूवत ये इस्लाम का बुनियादी और कतई अकीदा है। जिस तरह अकीदा तौहीद है उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा अकीदा खत्म नबूवत अहम है। आपको हैरानी होगी कि अकीदा तौहीद से ज्यादा, तो मैं अर्ज करता हूं कि अकीदा तौहीद की बुनियाद भी अकीदा रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत है। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल के कहने पर अल्लाह को एक मानना, ये तौहीद है। अगर कोई साइंसदान तजर्बात करे और तजर्बात की रोशनी से यकीन हासिल हो जाए कि अल्लाह ताला एक है, उसका ये यकीन तौहीद नहीं बनेगा, ईमान नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक देहाती पेंडू किसान बकरियां चराने वाला जिसकी अपनी अकल कोई उसे फैसला नहीं दे सकती, वो नबी रहमत के कहने पर कह दे कि मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे आका ने कहा है कि मेरा रब एक है, उसका एक कहना तौहीद बन जाएगा, इबादत बन जाएगा, ईमान बन जाएगा। क्यों? उसने रसूल के कहने पे माना है। तो तौहीद रसूल के कहने पर खुदा को एक मानना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकीदा तौहीद उसकी बुनियाद भी अकीदा रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत है। और उलमा ने बड़ी सराहत के साथ लिखा है, अगर कोई शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है लेकिन आखिरी रसूल नहीं मानता तो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता, वो पक्का काफिर है, वो पक्का काफिर है जिसका अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत इतना अहम अकीदा है कि कुरान पाक की सैकड़ों आयात, कुरान पाक की सैकड़ों आयात अकीदा खत्म नबूवत बयान करती है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहादीस अकीदा खत्म नबूवत का बयान करती हैं। और मैं इस पर एक ये भी कहा करता हूं कि अकीदा खत्म नबूवत इतना अहम है कि अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे कुर्बान हुई है। आपको पता है आपके 4 बेटे थे, चारों बचपन में फौत हो गए, बेटियां जवान हुई। कभी गौर किया है क्या हिकमत थी? बेटियां जवान हुई, बेटे जवान नहीं हुए, बचपन में फौत हो गए। उसकी वजह अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। कि अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जवान होते तो अब 2 सूरतें बनती, या तो वो नबी होते या नबी ना होते। अगर नबी होते तो अकीदा खत्म नबूवत पर जरूरत पड़ती,
آپ آخری نبی نہ رہتے اور اگر نبی نہ بنتے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پہ حرف آتا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہوں، لیکن سردار انبیاء کے بیٹے نبی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں اٹھا لیا کہ نہ عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑے اور نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر کوئی حرف آئے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب کو اتنا پیارا تھا کہ اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ پتہ ہے نبی رحمت کو اپنے بیٹوں کے وصال پر کتنا دکھ ہوا تھا۔ ہر باپ سمجھتا ہے، ہر باپ جانتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر اپنا شہر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں سے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، لیکن جبیں پر کوئی شکن نہیں آئی، چہرے پر کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جدا ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ اتنے کٹھن حالات میں آپ کبھی نہیں گھبرائے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، لیکن آج آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں رو رہا ہوں، ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا تھا، ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور پھر فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، اے ابراہیم تیری جدائی نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جدائیاں کیوں برداشت کی، یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے ہر اہم موڑ پر عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اب تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہر موقع پر نبی رحمت معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو اپنی امت کو بتایا کہ میری امت سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، پیغام دیا ہے تمہارے لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، وہاں اعلان کیا سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی رحمت نے اپنا الوداعی خطاب فرمایا، اس میں آپ نے سکینہ کو کھول کر بیان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے گواہی دی، صرف انسانوں نے نہیں حیوانوں نے گواہی دی، حیوانوں نے گواہی دی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ ہدایت دینے پہ آئے تو گدھوں کو دے دے، گو کو دے دے، لیکن اگر وہ سلب کر لے، کسی سے ناراض ہو جائے تو اشرف المخلوقات انسان ان کو ہدایت نہ ملے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیں۔ آپ کو یاد ہے خیبر کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گدھا پیش کیا گیا تھا، اس نے گواہی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل کو یہ فخر حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ اس پر انبیاء نے سواری کی ہے، اب میری نسل میں سے ایک میں باقی ہوں اور انبیاء کی صف میں سے ایک آپ باقی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پر سواری فرمائیں۔ یہ مستند احادیث میں ہے، ٹائم نہیں کہ میں حوالے میں نے اور بہت کچھ آپ کو بتانا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا، نبی رحمت نے اس کو دعوت اسلام دی، اس نے اپنے
वो दामन से एक गो निकाली। जी गो समझते हैं ना? बिल्कुल जी? समझे, सारे नहीं समझे, मैंने समझ वो जी दसो, जंगली जानवर छोटा जा इंग्लिश में उसको मुझे वो भी याद, लेजर्ड के इस तरह का लेजर्ड कहते हैं। वो उसने निकाली, वहां भरी माफर में डाल दी। कहने लगा अगर ये गो गवाही देगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मैं भी मान लूंगी, मैं भी मान लूंगा। जी हजरत उमर बिन खत्ताब बयान करते हैं अल्लाह कि फिर अल्लाह ताला ने उस गो को कुव्वत गुफ्तार दी। सुभान वो बोली और बोली भी फी अरबी मुबीन, फसी और बलीग अरबी उसने बोली। अल्लाह ताला की तौहीद की, उसकी कुदरतों की गवाही दी और फिर नबी रहमत की रिसालत की और आपके आखिरी नबी होने की गवाही दी। सुभान अल्लाह। गो ने गवाही दी, हशरातुल अर्द गधों ने गवाही दी, इंसानों ने, हैवानों ने गवाही दी। लेकिन मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला अगर दिलों पे मोहर लगा दे तो फिर अशरफुल मखलूकात इंसान सब कुछ जानते बूझते वो भी इनकार कर देता है, नहीं मानता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। अब एक और बात अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत के हवाले से मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का मिशन है, जी मेरी जिंदगी इसके लिए वक्फ है, इंशाअल्लाह दुआ करें मेरी आने वाली नस्लें भी इसी पर कुर्बान हो। जब मैं ये कहता हूं कुछ लोग कहते हैं अकीदा इतना आम है, अकीदा खत्म नबूवत इतना आम है, तुम तौहीद की बात करो, तुम रिसालत की बात करो, तुम अकीदा खत्म नबूवत की बात करते हो, ये इतना अहम है। मैं कहता हूं हाँ ये इतना अहम है, ये इतना अहम है। उलमा ने लिखा है, ये इस वक्त मैं एक हवाला आपको पढ़कर पेश कर रहा हूं कि अकीदा खत्म नबूवत का इनकार सबसे बड़ा कुफ्र है, सबसे बड़ा बदतरीन कुफ्र है। ये हमारे एक इमाम हुए हैं, इमाम शिहाबुद्दीन अहमद खुफाजी, उन्होंने शिफा शरीफ जो सीरत की बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है, जहां तक उसके बारे में बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि अगर नबी रहमत की सीरत पर और कुछ न लिखा जाता, एक अशिफा बेतारीफ हुकूक मुस्तफा ये एक किताब होती तो नबी रहमत की सीरत के बयान पर वो काफी। सुभान अल्लाह। इतनी मुस्तनद और हसीन और जमील किताब है। उसकी शरह में लिखते हैं जो लोग अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करते हैं वह अक्फर मिनन नसारा व अशद्द दरारन, वो यहूदो नसारा से बड़े काफिर हैं। बेशक वो यहूदो नसारा से बड़े काफिर हैं। व अशद्द दरारन, और उनसे ज्यादा नुकसानदेह हैं। लिअन्नहुम बिहस्ब सूरत मुस्लिमून वयल्तबिसु अमरुहुम अलल अवाम, क्योंकि उन्होंने शक्लें मुसलमानों वाली बनाई हुई होती हैं, ऐसे ही अवाम उनको पहचान नहीं सकते, समझते ये भी मुसलमान है। यहूदो नसारा पहचाने जाते हैं, वो अपने अकीदे का अलग ऐलान एतराफ करते हैं, उस पर फख्र करते हैं। मुसलमान जानता है ये यहूदी है, ये नसरानी है, ये हिंदू है, लेकिन ये ऐसे जालिम हैं, काफिर हैं, लेकिन मुसलमान कहलाने पर बज़िद हैं। बल्कि सिर्फ मुसलमान कहलाने पर बज़िद नहीं है, आप तो वो काफिर कहते हैं ना। हमारे पास दोस्त कहते हैं वो जी एंजे कुफर के फतवे न लाया करो, ये आप ज्यादा ही जरा सख्ती करते हैं हर वक्त, लेकिन आप शर्माए उन्हें काफिर कहते हुए, लेकिन वो आपको काफिर कहते हुए शर्माते नहीं हैं। आपको याद है 1900
74 عیسوی میں ہمارے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ قرارداد پیش کی تھی ہمارے عظیم بزرگ اور لیڈر امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ اب اس پر بحث ہونے لگی اسمبلی میں، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا جو لیڈر تھا خلیفہ وہ بھی پیش ہوا، ادھر مسلمان اٹارنی جنرل جو تھا وہ دلائل دے رہا تھا، بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی، لیکن جو ممبران قومی اسمبلی تھے نا وہ کوئی تیار نہیں تھے اس پر ووٹ دینے کے لیے، ان کے ذہن میں بات آ نہیں رہی تھی کہ ہماری یہ اسمبلی یہ فیصلہ کرے کون کافر ہے کون مسلمان ہے، اس طرح کے خدشات ان کے ذہنوں میں۔ جب علماء نے دیکھا امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے اور آپ کے جو ہم سفر تھے علماء اہل سنت مولانا عبد المصطفیٰ الازہری اور دیگر، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی، بھٹو صاحب کو بھی دیگر ارکان پارلیمنٹ کو بھی، تو امام صاحب نے فرمایا یہ مرزا جو ہے مرزا ناصر، اس سے ذرا پوچھو تمہارے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اس سے پوچھو تمہارے بارے میں۔ پوچھا گیا کہ تم بتاؤ ہم یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں قوم کا کیا نظریہ ہے، اس نے کہا تم کافر ہو سارے، اس نے کہا تم سارے کافر ہو۔ ملک پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا، چودھری ظفر اللہ خان۔ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو وہ سائٹ پر کھڑا ہو گیا، اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، مشہور خبر ہے۔ غیر ملکی صحافیوں نے پوچھا ظفر اللہ تو اس ملک کا وزیر خارجہ ہے، تو ان کا ایک ملازم ہے، یہ ملک کے سربراہ تھے، تو اس کی انڈر ہے، تو نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا تم مجھے ایک کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا پھر ایک مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو، میرا اور ان کا عقیدہ نہیں ملتا، میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے، ان کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین، اس سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے جنازے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نہیں پڑھتے، لیکن اگر ان کا کوئی بچہ مر جائے تو بچے تو مکلف نہیں ہوتے، بالغ ہو جائے بندہ تو پھر یہ مسلمان ہے یہ کافر، جو بچے ہوتے ہیں ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا قیامت والے دن، ان کی نماز جنازہ تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ مرزا بشیر الدین نے پتہ ہے کیا جواب دیا، کہنا اگر ان کے بچوں کی نماز جنازہ تم نے پڑھنی ہے تو پھر یہودیوں کے بچوں کی کیوں نہیں پڑھتے، عیسائیوں کے بچوں کی کیوں نہیں پڑھتے، ہندوؤں کے بچوں کی کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ آپ کلیئر ہوں یا نہ ہوں، آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو یا نہ ہو، ان کے ذہنوں میں کلیئرٹی ہے۔ اور میں نے اس پر ابھی ایک لکھا ہے، مضمون عنقریب وہ شائع ہو کر آئے گا، میں نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے چند ٹوٹلو مسلمان اور 2.25 ارب امت مسلمہ کافر، واٹ اے نان سینس۔ 2.25 ارب مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، صرف وہ
جو مرزا قادیانی کو مانتے ہیں ان کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال نے قاری صاحب ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے. میں آپ کی نظر کرتا ہوں سامعین کو بھی دعوت فکر دوں گا اس حوالے سے کہ ہم اپنے عقیدوں میں ڈھل مل یقین رہتے ہیں, پھسلتے رہتے ہیں. او جی یہ نہ کہو وہ نہ کہو. میں بھی یہی درس دیتا ہوں کہ آپ علمی لاجک کے ساتھ بات کریں, تبلیغ کریں, لیکن کسی کے ساتھ کوئی دنگا فساد قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. مسلک کی بنیاد پر لڑنا, فتنہ و فساد پھیلانا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. اپنے مسلک کا نہ اعلان بتاؤ کہ یہ حق ہے, اس کے علاوہ باطل ہے, اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ. دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زنگاری بھی دیکھ. کہتے ہیں مسجد میں دیکھو شیخ صاحب ان کا ایمان عقیدہ, حاجی صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب کتنا کمزور ہو گیا ہے. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دو پیچھے ہٹتے ہیں, نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں اس طرح. لیکن ادھر بت کدے میں برہمن کی پختہ زنگاری بھی دیکھو کس طرح ڈٹا ہوا ہے اپنے کفر پر, اپنے غلط عقیدے پر, اپنے غلط عقیدے پر. اب اگلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں. تمام امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, جو سر چڑھ کر بولے وہ باطل کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں چند حوالے, اور میں نے یہ اس لیے لگا تاکہ آپ اپنی نظروں سے پڑھ سکیں. یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بتاتے رہے, وہ تھا بھی یا نہیں جو حوالہ دیا ہے. میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے پیش کر رہا ہوں. یہ اس کی کتاب ہے, اس کے اشتہارات کا مجموعہ ہے, جس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات. اس کی پوری زندگی اسی طرح گزری ہے, اشتہار لکھنے پھیلا دینے, اشتہار بازی جسے کہتے ہیں. آج کل جیسے نہیں وہ 2 نمبر تعویذ گنڈے والے ان کے اشتہارات بڑے بڑے آتے ہیں, اسی طرح آج کوئی اشتہار کل کوئی اشتہار, وہ جمع کر کے یہ کوئی 3 بہت بڑی ضخیم کتابیں مجموعہ اشتہارات بنایا. یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 230 اور 231 ہے. یہ آپ دیکھیں مرزا کیا لکھ رہا ہے. اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب و کافر جانتا ہوں. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے. اصل آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ پہلے یہ بھی وہی عقیدے رکھتا تھا جو مسلمانوں کے عقیدے ہیں. شیطان نے اس کو نبی بننے کو پلان نہیں دیا تھا. اس وقت یہ سارا کچھ لکھ دیا اور اس کے بعد گمراہ ہو گیا. تو اب یہ تحریریں ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہیں. تو یہ مجموعہ اشتہارات میں کیا لکھ رہا ہے؟ جو
نبوت کا مدعی ہے نبی رحمت کے بعد، وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں اور جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں ایک اور حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں اسی مجموعہ اشتہارات سے۔ اس میں بھی مرزا صاحب یہی لکھتے ہیں کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور جو ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہ آپ اوپر والی لائن پڑھیں۔ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ بد فہمی بعض لوگ کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ان اوہام کے ازالہ کے لیے عنقریب ایک مستقل رسالہ تعریف کر کے شائع کروں گا۔ کہتا ہے میرے بارے میں لوگوں کو یہ جو شک پڑ گیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے، میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں اور میں ختم نبوت کے منکر کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کی کتابوں کا بلکہ مجموعہ ہے، اس کا نام انہوں نے روحانی خزائن رکھا ہوا ہے۔ روحانی خزائن، دعویٰ یہ ہے کہ یہ روحانیت کے خزانے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان لوٹنے کا سارا سامان ہے۔ اس میں دیکھیں یہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ جو ہے وہ 347 ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے یہ اوپر آپ دیکھ لیں، یہ ہے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 313، یہ اس پر لکھا ہے۔ تو یہ بہت سارے حوالے ہیں، میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ کہلوایا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ، تحفظ ناموس رسالت، یہ ہر دور میں سب سے بڑی عبادت رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے فور فادرز کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں اس پر 2-3 چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہی عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا، اے صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میرا عدل و انصاف، میری دین کے لیے قربانیاں، میرے مجاہدے، سب کچھ لے لو، صرف 2 نیکیاں دے دو۔
دو نیکیاں مجھے دے دو. پوچھا کون سی نیکیاں؟ فرمانے لگے ایک رات والی نیکی اور ایک دن والی نیکی. پوچھا رات والی نیکی کون سی اور دن والی نیکی کون سی؟ کہنے لگے رات والی نیکی وہ جو غار ثور میں نبی رحمت کی خدمت کی تھی. غار ثور میں جو نبی رحمت کی خدمت کی تھی وہ رات والی نیکی. اور دن والی نیکی وہ جب عقیدہ ختم نبوت کے منکر جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے اقدام فرمایا. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بلکہ آپ نے جہاں عقیدہ ختم نبوت کا بیان فرمایا تعلیم دی وہیں آپ نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ 30 کذاب دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ کہیں گے ان میں سے ہر ایک کہے گا انہ نبی، وہ نبی ہے، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں. وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے. مسیلمہ نے آپ کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبی رحمت کو خط لکھا. خط کیا لکھا؟ اس میں لکھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول، نقل کفر نہ باشد، یہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خط ہے اللہ کے رسول محمد کی طرف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط پہنچا تو آپ نے جو جواب لکھا آپ نے لکھا میں محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. یہ خط اللہ کے رسول، آخری رسول، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف ہے. کذاب کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا. اس کا نام مسیلمہ تھا لیکن نبی رحمت نے اس کے نام کے ساتھ کذاب لکھ دیا اور آج تک ایسا ہی ہے کہ جب مسیلمہ کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ کذاب کا لفظ ضرور بولا جاتا ہے. کذاب کا لفظ ضرور بولا جاتا ہے. تو جو اس وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا نبی رحمت نے اس کے خلاف اقدام فرمایا، اس کو کذاب قرار دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف اقدام فرمایا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے. تو میں اب جو چند اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے اس دور کا جھوٹا مدعی نبوت تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جھوٹا مدعی نبوت. میں نے سنا ہے جہاں آپ کے ادھر وہ کوئی ٹیبل لگاتے ہیں اور اس میں لٹریچر آپ سے ملتے بھی ہوں گے اور وہ بڑے جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے باطل عقیدے پر پکے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. صبح و شام یہی کام ہے اور چھپ کر بتائیں گے بھی آہستہ آہستہ. وہ جیسے پاکستان میں وہ دیمک نہیں ہوتی، دیمک اندر لگ جاتی ہے، پتہ کوئی نہیں چلتا، لکڑی باہر سے بالکل ٹھیک ہے اندر سے وہ کھا لی ہے. ایسے ہی یہ ایمانوں کو دیمک کی طرح چاٹتے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. اب شکل صورت سے کوئی بتا پہچان بھی نہیں سکتا. سر پہ ٹوپی بھی ہے اور برائے نام داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی. اس طرح کی ہر روایت جو مسلمانوں کی ہے وہ اپنائی ہوئی ہوگی تو دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا، دھوکہ کھا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی باتیں نا بتانی ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہوں گی نا، آپ ان کو یہ حوالہ دیں گے، یہ بات کریں گے تو وہ آپ سے دوسری بات نہیں کریں گے.
بلکہ پھر ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے۔ وہ مجھے یوکے میں دوست کہتے ہیں، کئی دوست کہتے ہیں کہ جب تک تم نے پروگرام لینا شروع کیا تھا، ہمارے جو یہ کچھ جاننے والے تھے یہ پیچھے ہوتے تھے، ہم آگے آگے ڈرتے تھے ان سے، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، کیا کریں۔ جب سے تم نے پروگرام شروع کیا نا بدل گیا، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ہم پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ہم پیچھے پیچھے۔ اب میں پہلی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس سے جو نکتہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہر قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا ہر ماننے والا مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہے، ہر ماننے والا۔ اب میں اگر یہ حوالوں کے ساتھ ثابت نہ کروں تو جو سزا آپ تجویز کریں، ہر قادیانی اے سے لے کر زیڈ تک، اے سے لے کر زیڈ تک مرزا قادیانی کے بیٹوں کا عقیدہ ہے، ہر قادیانی کا عقیدہ کہ مرزا قادیانی جھوٹا غلط۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تحریر، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 177 ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے۔ اب میرے ذاتی سوال یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 کو ہوئی۔ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ میری پیدائش کس سال میں ہوئی ہے؟ 1839 یا 1840۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کل کسی قادیانی سے ملنا، اس سے پوچھنا مرزا صاحب کس سال پیدا ہوئے تھے؟ مرزا صاحب کس سال پیدا ہوئے؟ یاد رہے گا نا سوال، مرزا صاحب کس سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب دے گا 1835 کو۔ جواب کیا دے گا؟ 1835۔ یہاں اگر ان کا کہیں کوئی مرکز ہو، ویسے نہیں جانا، لیکن اس بات کو آزمانے کے لیے وہاں چلے جانا، وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا ہوگا، مسیح موعود 1835 تا 1908، یہ لکھا ہوا ہوگا 1835 تا 1908۔ اچھا ابھی میں آپ کو جہاں دکھاتا ہوں، وہاں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں یہاں دکھاتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہوا 1835 سے 1908 نظر آ رہا ہے۔ دا پرومسڈ مسیح اینڈ مہدی 1835 تا 1908۔ روحانی خزائن کی ہر جلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب 1835 کو پیدا ہوئے، 39 نہیں 35۔ روحانی خزائن کی ہر جلد کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ مرزا صاحب خود کیا لکھ رہے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا؟ 1839 یا 40۔ اب یہ یاد رکھنا ہے، بس ان سے پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب کب پیدا ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے 1835 کو۔ آپ نے بتانا مرزا صاحب نے اپنی کتاب البریہ میں، جو روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177 پر، یہ ان کی کتاب کو آگے لکھو کتاب البریہ، کتاب کا نام کتاب البریہ ہے، اور یہ روحانی خزائن اس کا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے، تمام کتابوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ کتاب البریہ کا صفحہ نمبر 146 ہے، وہ سائٹ پر لکھا ہوا ہے 146۔ آپ ان سے پوچھنا کہ کتاب البریہ اس کا صفحہ نمبر 146 آپ نے پڑھا ہے؟ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں 1839 یا 40 کو پیدا ہوا تھا۔ اب بتاؤ تم سچے ہو یا مرزا صاحب سچے ہیں؟ جی اب یہ پہلی بات ہے کہ ہر قادیانی، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے
کہ وہ مرزا صاحب کو غلط سمجھتے ہیں؟ جی مرزا صاحب کو کہتے ہیں مرزا صاحب نے جو 1839 اور 40 لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، اصل میں وہ 1835 کو پیدا ہوئے تھے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے صحیح وہی ہے، صحیح وہ 1839 سے 40 جو بھی تھا اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں 1835 پر اٹکے ہوئے ہیں، بیماری کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ مرزا صاحب نے ان کو پیشین گوئیاں کرنے کا بڑا شوق ہے، اور وہ اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار یہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری پیشین گوئیاں دیکھو، اگر وہ سچی ہیں تو میں سچا، وہ جھوٹی ہیں تو میں بھی جھوٹا۔ پیشین گوئی تو کیا پہلے سے کوئی بات بتا دینا کہ یہ ہوگا۔ میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب، مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی پیشین گوئیاں جو ہے نا، وہ آپ نے سنی ہوگی، مثال ہے، کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثالیں دیتا ہے اور اس میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتا۔ جو پاکستان بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک بات مشہور ہے کہ کوئی فیملی تھی تو ان کی ایک بچی تھی تو اس نے کہیں جانے کا پروگرام بنا لیا، تو جس رات اس نے گھر سے بھاگنا تھا، جب فیملی اکٹھی ہوئی شام کے کھانے پر، کہنے لگی کل ہم میں سے، ہماری فیملی میں سے ایک فرد نہیں ہوگا، کل ہماری فیملی میں سے ایک فرد نہیں ہوگا۔ اب سو گئے سارے، بات سن لی، رات کو چلی گئی، صبح اٹھے وہ گھر میں نہیں ہے، کہنے لگے چلی تو گئی ہے لیکن تھی بڑی پہنچی، پہلے پیشین گوئی کر گئی، تھی بڑی پہنچی۔ اب مرزا صاحب کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں۔ مرزا سفر پہ جا رہے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں اس سفر میں ہمارا نقصان ضرور ہوگا، پھر کہیں راستے میں اپنا ہی وہ ایک رومال گم کر دیتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ اس راستے میں ہمارا نقصان ضرور ہوگا، ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس طرح کی ان کی پیشین گوئیاں تھی۔ اب مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 سال ہوگی، میری عمر 80 سال ہوگی، اور پھر پیشین گوئی بھی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے میری عمر 80 سال ہوگی تو ہے ٹھیک ہے، تو پیشین گوئی بنتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا گواہ عدالت میں پیش ہوا، بھینس چوری ہو گئی تھی، اس کا گواہ تھا، تو اس پر جب جرا کی وکیل نے، تو وکیل نے پوچھا جب، اس نے کہا میں وہاں موجود تھا جب چوری ہوئی ہے، تو وکیل نے کہا اس وقت بھینس بیٹھی تھی یا کھڑی تھی؟ کہنے لگا کبھی بیٹھی سی تھی، کبھی کھڑی ہوتی سی، کبھی بیٹھی سی تھی، کبھی کھڑی ہوتی سی۔ وہی بات مرزا صاحب نے کہا میری عمر 80 سال ہوگی، پھر سوچا یہ میں نے بلف مار دیا ہے، کچھ دیر بعد کہ نہیں 80 سال سے 2-3 سال کم ہوگی یا 2-3 سال زیادہ، یعنی 6 سال کا وہ گیپ حاصل کر لیا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ایک لمحہ میں یہاں موجود نہیں ہوگا، یہ تو بڑی ایک سٹرکٹ قسم کی بات ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں 6 دنوں میں کہیں غائب ہو جاؤں گا، وہ ایک موقع مل جاتا ہے بندے کو، لمبا عرصہ ہے۔ پہلے 80 سال، پھر کہنے لگا 80 سال سے 2-3 سال کم یا 2-3 سال زیادہ۔ پھر خیال آیا پھر یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے تو جھوٹ ہی، یہی تھا کہ تفاقر ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں۔ پھر کہا میری عمر 80 سال سے 3-4 سال کم ہوگی یا 3-4 سال زیادہ۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ذہن میں وسوسے، جھوٹ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ ضمیر میں کچوکے لگاتا رہتا ہے، اندر
وہ دولتیاں مارتا رہتا ہے، صحیح بندے کو سکون نہیں آتا۔ کچھ ایسا بات کہنے لگے میری عمر 80 سال سے 4 یا 5 سال کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر بھی یقین تو تھا ہی نہیں۔ میری عمر 80 سال سے 5 یا 6 سال زیادہ ہوگی یا 5-6 سال کم ہوگی۔ یوں 12 سال لے لیے۔ 12 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی تھا کہ ہو سکتا ہوں 12 سالوں میں بھاگ جاؤں تو میری یہ بات پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ایسے جھوٹے مدعیوں کو سچا ثابت ہونے دیتا ہے؟ بلکہ اس کی سنت تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا مدعی تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو کہوں وہی ہوتا ہے، میں جو دعا کر دوں قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک کانا اپنے سامنے، یہ دیکھو اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ ہے، میں ابھی دعا کروں گا اسے دوسری آنکھ بھی مل جائے گی، اس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھی نا وہ بھی لے لی، دونوں صاف ہو گئے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری ساتھ عمر 80 سال سے 5 یا 6 سال کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اب کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 80 سال سے 6 سال کم کریں تو 74 سال۔ اب ہوا یہ کہ 26 مئی 1908 کو وہ آن جہانی ہو گئے۔ مرزا صاحب آن جہانی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اس کا وجود اٹھا لیا۔ اب 1908 تک سارے قادیانی یہی مانتے تھے کہ مرزا صاحب 1839 کو پیدا ہوئے ہیں یا 1840 کو۔ 1908 تک پوری جماعت کا عقیدہ یہی تھا۔ لیکن 1908 میں جب گنا کہ 1840 اور 1908 یہ تو 68 سال یا 69 سال بنتے ہیں، 68 ایئر یا 69۔ مرزا صاحب تو جھوٹے ثابت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا میری عمر کم از کم 74 سال ہوگی۔ اب علامہ اقبال نے کیا کہا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں خود بدلتے نہیں سن پادیش بدل دیتے ہیں۔ خود بدلتے یا بڑا موقع تھا ان کے پاس کہ حق کو پہچان لیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت کو آخری نبی بنایا ہے، اور ان کے بعد نبوت کے دعوے دار جھوٹے ہیں، ہدایت حاصل کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ٹیمیں بیٹھ گئی، تحقیق کریں، یہ ہوا، ایسے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ مرزا صاحب سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اندازے سے لکھ دیا، اصل میں وہ 1835 کو پیدا ہوئے تھے۔ یوں کھینچ کھانچ کے 80 بھی نہیں، ابھی بھی نہیں بنتی، یہ 73-74 سال ان کی عمر بنائی۔ اب میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ 1839 یا 40 ہی رکھتے تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے۔ اب آپ نے 35 بنا دی، اب مرزا صاحب کی پیشین کوئی جھوٹی ثابت ہوتی۔ اب آپ نے 35 بنا دی تو مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا، تو مرزا صاحب نے یہ جھوٹ لکھا ہے۔ تو یہ پہلی بات، بلکہ پہلا آپ اسے ٹوٹکا کہیں جو میں آپ کو دے جا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر کبھی بات ہو تو ان سے پوچھنا ہے کہ مرزا صاحب پیدا کس سال ہوئے تھے۔ پھر کتاب البریہ صفحہ نمبر 146 یاد رکھنا ہے، مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ 1839 یا 1840۔ اب اگلی بات، دوسری بات، آپ تمام، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ 4۔ کتنے تھے؟ 4۔ لیکن یہ لکھو، یہ پڑھو
लड़के पैदा हुए थे और सब के सब फौत हो गए थे। नजर आ रहा है? नहीं। आपके घर में 11 लड़के पैदा हुए थे और सब के सब फौत हो गए थे। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 23 है और सफा नंबर 312 है। नबी रहमत के कितने बेटे देखे हैं मिर्जा साहेब? 11। अब आप किसी भी कादियानी से पूछें नबी रहमत के कितने बेटे थे, यही कहेगा 4 थे या 3 थे। 4 थे या 3 थे। ये इसमें मुअर्रिखीन का भी इख्तिलाफ है, 3 या 4 का। 2 तय्यब और ताहिर नाम आते हैं, उनमें कहते रहता है जो एक ही बेटे के अलकाब हैं। हमारे यहाँ 3 ही वाली रिवायत जो है वो मशहूर है। अब किसी भी कादियानी से पूछे वो भी यही कहेगा कि आपके 4 बेटे थे या 3 बेटे थे। और आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही दिखा देता हूं। मैंने कहा मिर्जा कादियानी के बेटे मानते हैं कि मिर्जा साहब आप ये बात 11 नबी रहमत के बेटे 11 ना हो तो मिर्जा साहब क्या साबित हुए? झूठे। अब देखें मिर्जा साहब का बेटा बशीर अहमद वो क्या लिखता है। मिर्जा साहब का बेटा बशीर अहमद, ये उसकी किताब है सीरत खातमुन नबीयीन। वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पर, और मैं आपको दिखा भी देता हूं। सीरत खातमुन नबीयीन ये है किताब। सीरत लिखने वाला कौन है? हजरत मिर्जा बशीर अहमद अहमद। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का बेटा है। अब देखिए वो क्या लिखता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई वो सब सिवाय इब्राहिम के, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में मारिया किबतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए। खदीजा के बतन से पैदा हुए। चुनाचे हजरत खदीजा से आपके 3 लड़के, ये मेरी स्क्रीन को कोई जहां प्रॉब्लम हो गया ना आएगी। हाँ 3 लड़के और 4 लड़कियां हुए। लड़कों के नाम कासिम, ताहिर और तैयब थे। 3 लिख रहा है। मिर्जे का बेटा कितने बेटे लिख रहा है? 3। मिर्जा कादियानी कितने लिख रहा है? 11। अब मिर्जे बशीर अहमद का अकीदा क्या हुआ कि मेरे अब्बा जान ने झूठ बोला। अब ये हो गया अकीदा मिर्जा साहिब के बेटे का। अब मिर्जा साहिब के एक सहाबी हैं नाम निहाल, ये मीर मोहम्मद इसहाक देलवी, वो क्या लिख रहे हैं? वो भी आपके बेटे 4 लिख रहे हैं। कितने? 4। जो ऊपर आप पढ़े। फिर आपकी किताब हयात में लिखा है कि आप साहिब औलाद थे, यानी नबी रहमत। ये किताब का नाम है इंसाने कामिल। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपकी बेटियां, और तैयब व ताहिर, कासिम और इब्राहिम आपके साहिबजादे थे। अब ये तैयब व ताहिर को एक ही गिने तो 3, और अगर 2 गिने तो फिर 4। लेकिन मिर्जा साहब ने क्या लिखा था? 11 नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे थे। अब आगे चलते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी जी? हर मुसलमान बच्चा जानता है कि नबी रहमत की बेटियां 4। ये देखिए मिर्जा क्या लिखता है। देखो हमारे पैगंबर खुदा के यहाँ 12 लड़कियां हुई। आपने कभी नहीं कहा कि लड़का क्यों ना हुआ। 12 लड़कियां हुई और आपने कभी न कहा कि
लड़का क्यों ना हुआ। नजर आ रहा है? ये मलफूजात है मिर्जा साहब के मलफूजात। ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल बहुत बड़ी उनकी किताब है और उसका सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 57 है 57। अब आपने ये देख लिया कि मिर्जा साहब 12 लिख रहे हैं और अभी आपको पहले मैं दिखा चुका हूं। अभी जो पहले मैंने आपको हवाले बताए हैं उनमें ये मैंने दिखाया है कि नबी रहमत की लड़कियां बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम और फातिमा। बेटा भी 4 बेटियां लिख रहा है और नाम में हाथ सहाबी भी 4 बेटियां लिख रहा है और मिर्जा साहब कितनी लिख रहे हैं? 12। वो थोड़ा सा ही फर्क है। अब उनसे पूछना कि मिर्जा साहब ने नबी रहमत की बेटियां कितनी लिखी हैं जी, जो तारीख के इन छोटे छोटे वाकयात से इतना जाहिल हो जी। वैसे हमारा अकीदा ये है कि वो कितना बड़ा आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, सूफी बासफा हो, बड़ा हसीन और जमील हो, हर खूबी उसके अंदर पाई जाती हो, सीरत और किरदार का एक मीनार हो, उसको भी नबी रहमत के बाद हम हक नहीं देते कि वो नबूवत का दावा करे। अगर वो भी करेगा तो उसके सर पर भी जूते मारेंगे। लेकिन जो बंदा इतनी इब्तिदाई मालूमात से जाहिल हो उसको नबी माना जाए। व्हाट ए नॉनसेंस जी। अब आगे चलें और आपको बताता हूं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का विसाल कब हुआ, याद है आपको जी? आपकी पैदाइश से पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो गया था। लेकिन मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं, ये देखें पहली लाइन, बल्कि दूसरी लाइन देखें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक यतीम लड़का था जिसका बाप पैदाइश से चंद दिन बाद ही फौत हो गया। एक तो स्टाइल देखे, नबी रहमत का जिक्र खैर हो तो क्या कोई मुसलमान इस तरह कर सकता है? वही यतीम लड़का था जिसका बाप फौत हो गया और आपकी विलादत से चंद दिन बाद फौत हो गया। चंद दिन बाद। अब आप तो मानते हैं, आप तो मानने वाले हैं, लेकिन मैं आपको उनके घर से बताना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं कि कारी साहब कह दो या ना कहूं, उन्हीं के जूते उन्हीं के साथ। ये देखें, ये वही किताब है सीरत खातमुन नबीयीन जो मैंने आपको पहले दिखाई है। मिर्जा बशीर अहमद साहब की किताब है। अब्दुल्ला की वफात। अब्दुल्ला को निकाह के बाद मसलहत इलाही से ज्यादा मोहलत नहीं मिली, चुनांचे थोड़े ही अरसा के बाद जब वो तिजारत के लिए शाम को गए तो वापसी पर बीमार होकर यसरा में ठहर गए और वहीं इंतकाल किया और अपने रिश्तेदार कबीला बनु नज्जार के दरमियान दफन हुए। उस वक्त उनकी ज़ौजा आमिना हमल से थी। अपने उस बच्चा के लिए जो अभी अपनी माँ के बतन में ही था, अब्दुल्ला ने जो तरका छोड़ा वो काबिल जिक्र है। बेटा क्या लिख रहा है कि अभी आप पैदा नहीं हुए थे तो वालिद गिरामी फौत हो गए
अभी वालिदा के पेट में थे, बतने मुबारक में थे, लेकिन बाप क्या लिख रहा है? चंद दिन बाद फौत हुए। अब ये है इंसान कामिल मीर इसहाक देलवी, जो मिर्जा साहिब के वो इन्हें सहाबी कहते हैं। वो क्या लिखते हैं ये भी सुन लें। यतीमों के लिए कामिल नमूना। इसलिए अब मैं किताब को खोलता हूं, वहां सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमल के 6ठे महीने वालिद फौत हो गया। नबी रहमत की वालिदा 6 महीने से उम्मीद से थी, तो वालिद आपके फौत हो गए। ये मिर्जा कादियानी इसको वो सहाबी कहते हैं, नाम निहाल सहाबी दोस्त इर्द गिर्द थे, उनको वो सहाबी कहते हैं। अब आगे चलिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कब फौत हुई थी जी? 6 साल। जब आप 6 साल के थे। 6 साल के थे। अच्छा, अब मिर्जा साहब से पूछते हैं कि वालिदा कब फौत हुई थी? ये देखें, और माँ सिर्फ चंद माँ का बच्चा छोड़कर मर गई थी। पहले तो स्टाइल देखें, माँ सिर्फ चंद माँ का बच्चा छोड़कर मर गई थी। यानी मिर्जा साहब के नजदीक नबी रहमत की उम्र मुबारक चंद माह थी। 6 महीने 7 महीने तो वालिदा फौत हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि आप 6 साल के थे जब आपकी वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमाती हैं, और इस पर भी मैं हवाला पेश करता हूं। मिर्जा साहब का बेटा, वालिदा की कफालत और सफरे जसरा। जब हलीमा आपको आपकी वालिदा के पास वापस लाएं तो आपकी उम्र कमोबेश 4 साल थी। उसके बाद आप अपनी वालिदा की हालत, वालिदा की कफालत में रहे। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो अपने रिश्तेदार बनु नज्जार से मिलने की घर से आमिना यसरब गई और आपको भी साथ ले गई। इसके मुताबिक 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा मुहतरिमा फौत हुई। इसी तरह दीगर कादियानियों की किताबों में भी लिखा है। अब मैं एक और मसला आपसे पूछता हूं। सफर और मुजफ्फर, ये इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जी दूसरा महीना है। अब आइए मिर्जा साहब से पूछते हैं। ये आप ऊपर वाली लाइन पढ़े। 14 जून 1899 को वो पैदा हुआ। अपने एक बेटे का जिक्र कर रहे हैं, चौथा बेटा। और जैसा कि वो चौथा लड़का था, उसी मुनासबत से उसने इस्लामी महीनों में से चौथा महीना लिया, यानी माह सफर। ਫੀਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ। जी गुड़ की जगह थोड़ा मिट्टी खाता है। ये चौथा महीना सफर, क्योंकि वो चौथा था, इसलिए उसने इस्लामी साल का चौथा महीना लिया। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करता हूं, टाइम बहुत सारा हो गया है। अगली बात और मजे की बात है वो ये है कि रमजान और मुबारक, उसके कितने दिन होते हैं? रोजे कितने होते हैं? 29 या 30। 29 या 30। लेकिन मिर्जा साहब के नजदीक रमजान और मुबारक के दिन 70 या उससे ज्यादा होते हैं।
یہ ان کی کتاب ہے اعجاز المسیح، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 اس کا صفحہ نمبر 1 ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز، علماء سمجھتے ہیں اعجازی کتاب ہے، اور اس پر وہ آج بھی قادیانی جیسے اللہ تعالیٰ پردے ڈالتے نا ذہنوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، جب اعجاز المسیح، اعجاز المسیح، یہ اس کا پہلی لائن پڑھے، علماء کے لیے خاص توجہ، اپنے سامعین بھائیوں کو میں بتاؤں گا درنا وقت توبیہ فی مطبع ضیاء الاسلام فی 70 یوما من شہر الصیام، یہ اعجاز المسیح کتاب رمضان المبارک کے 70ویں روزے ضیاء الاسلام سے پرنٹ ہو کر آئی، یعنی 70ویں روزے پرنٹ ہوئی تھی، ابھی ختم نہیں ہوا تھا رمضان، جاری تھا، 70ویں روزے 70 روزہ تھا اس دن جب یہ کتاب پرنٹ ہوئی تھی، رمضان المبارک کی 70ویں تاریخ، 70، اور یہاں میں وہ ظرافت طبع کے لیے بات سمجھانے کے لیے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تاجدار گولڈا فاتح قادیان ان کی کتاب ہے میرے بھائی نہیں، وہ مجھے سیف چشتیائی، سیف چشتیائی، جو اس کتاب کے اور دیگر مرزا صاحب کے جو رد میں لکھی گئی، وہاں یہ عبارت لکھ کر نا کہ مرزا صاحب کے نزدیک 70 روزے ہوتے ہیں، جوان لطیفہ لکھا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی دیہات میں ایک وہ چرواہا تھا، لیکن کوئی وجہ تھی کہ شہر والے اس کو نا، کوئی بات ہوتا ہے نا، بعض لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں بے شک عام سے، لیکن کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے، تو خاص بات وہ تاریخ کا بڑا ماہر تھا کہ جب بھی کسی نے تاریخ پوچھی ہوتی نا، آج کیا تاریخ ہے، اس کے پاس جاتے، آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، آج دن کون سا ہے، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس کے پاس جاتے۔ اس کا طریقہ کیا تھا، وہ جب مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی نا تو ایک برتن رکھا ہوا تھا، ایک مہنگی اس برتن میں ڈال دیتا، جب دوسری تاریخ ہوتی دوسری ڈال دیتا، تیسری تاریخ ہوتی تیسری ڈال دیتا۔ اب جب کوئی پوچھنے آتا آج تاریخ ہے، جلدی جلدی اندر جاتا، مہینے نکال کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، آج 12 تاریخ ہے، اگر وہ 19 ہوگی تو آج 19 تاریخ ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، وہ برتن کو کھولا تھا بالٹی کی طرح، ایک بکری آئی، اس نے مہنگیاں کر دی، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، باہر سے کوئی آیا، اس نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے، دوڑتا وہ اندر گیا، اس سے بھوک بھرا، گننے لگا 1 2 3 4 5 30 31 35 40 50۔ جب اس نے 50 کہا نا تو باہر میں پوچھنے آتا کتنی دیر ہوگی، آ نہیں رہا، اس نے کہا جلدی کرو مجھے کوئی کام ہے، میں نے جانا ہے، دوڑتا ہوا آج 50 تاریخ ہے۔ اس نے کہا خوف خدا کرو، آج 50 کیسے ہوگی؟ وہ کہنے کہ تو جلدی کی تھی ورنہ آج پتنی کیڑی ہوگی۔ یہ بھی تو جلدی کی تھی تو 50 ہوگی ورنہ 70 تک کم جا سکتا تھا۔ کچھ مہنگیاں تو پڑی ہیں اندر، آج 70 روزے ہوگا تو پھر تاریخ بھی جاتی ہے 70۔ اب اس سلسلے کی آخری کڑی، یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اور 50 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ تو بچہ بتا سکتا ہے کہ بچہ ہے
कादियानी से पूछ लेना 5 और 50 में कितना फर्क होता है? 45 का। लेकिन मिर्जा साहब क्या कहते हैं? 5 और 50 में सिर्फ एक नुक्ते का ही तो फर्क होता है। ये आप पढ़ रहे हैं क्योंकि नहीं, पहले 85 से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इत्तेफाक किया गया, और क्योंकि 50 और 5 की आदत में सिर्फ एक नुक्ता का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। अब इसके बैक पर ये कहानी है, जिसके पसे मंजर में ये पागल नहीं था, ये बड़ा शातिर था, शातिर। इसके पीछे कहानी है। अमीर साहब का ये कि जो दौर था इनका, उस वक्त हिंदुस्तान पर, बड़े सगीर पर, ये बरतानिया की हुकूमत थी। जहां से ईसाई मिशनरी जाते थे वहां तबलीगें होती थी हुकूमत की सरपरस्ती में। मुसलमान बड़े दबे हुए थे, अंदर जज्बात के लावा उबल रहा था कि मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा है। अब कोई भी बंदा ईसाइयों के खिलाफ जरा उठता ना तो मुसलमान उसके पीछे लग जाते। अब हमारी ये कमजोरी है, हमारे मजहबी जो लीडर है माजूद के साथ, कि वो ये तकाबुल या दीगर इस तरफ नहीं जाते। हमारे मखसूस उन्वानात है, उन्हीं पर बात होती है। उस दौर में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो उनको चैलेंज करे। आपस में ये जैसे देवबंदी या शिया और इस तरह के ये बातें चल रही थी। इसने देखा मैदान खाली है, ये ईसाइयों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ मुनाज़िर, और फिर जिद्दी था, हर धर्म था, कहीं जाता कहीं कुछ इसे एडवांटेज मिल जाता। ये मुनाज़ा जीत गया है, कहीं जीत कर भी हार कर भी जीत जाता, कहीं हार कर भी जीत जाता। मानता तो था नहीं, मैं जीता हूं पहले से। अब इसने ये एक पहलवान की तरह मैदान में आया और बहुत सारे लोग इसके पीछे चल पड़े। ये तो बड़ा इस्लाम का मुहाफिज है, मुजाहिद है, एक बड़ा मजमा। और ये भी आज भी आप देख रहे हैं कि जो लोग, वो एक जगह, अभी मैं पाकिस्तान गया हूं तो वहां एक जगह एक प्रोग्राम था, तो उसमें एक मौलाना साहब गए हुए थे। तो मुझे उस प्रोग्राम का पता नहीं था, तो सुबह में अपने इमाम साहब से मिला तो मुझे कहने लगे कल वो फलां जगह कॉन्फ्रेंस थी, आप नहीं गए थे। उनका मुझे तो उसका पता नहीं था, मैं अभी कल ही आया हूँ यूके से। मैंने कहा वहाँ फलां मौलाना साहब आए थे, लेकिन उन्होंने एक भी इस्लाही बात नहीं की। बस वो फलाना फलाना देवबंदी जे शिया जे इख्तिलाफी बातें करते रहे हैं। उन्होंने एक कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं पढ़ा। मैं कसम उठा सकता हूँ उन्होंने जो आयत पढ़ी थी उसका भी तर्जुमा नहीं किया। ये उन्होंने, फिर मजमा बड़ा था, बड़ा जोश व खरोश था, तो मैं कसम उठा सकता हूँ उन्होंने उस आयत का भी तर्जुमा नहीं किया था। तो मैंने कहा मैं भी कसम उठा सकता हूँ कि अगर मौलाना साहब कुरान की बात करते, दर्से कुरान देते होते, तो आप उन्हें बुलाते भी ना, आप उन्हें बुलाते भी, आप बुलाते ही उसे हैं जो ऐसी बातें करे। आप सुनना भी यही चाहते हैं। तो ये एक मिजाज है हमारा। उस वक्त लोगों का यही मिजाज था कि एक झगड़ालू, एक पहलवान पास बिगड़ गया, ये बाबा हल्ले हल्ले बल्ले बल्ले, लोग इसके पीछे हो गए, एक बहुत बड़ा गिरोह बन गया। अब इसने देखा कि मैदान तैयार हो चुका है, जमीन तैयार हो चुकी है। अब वो असल जिसके लिए ये सारा प्लान बनाया था, पैसा इकट्ठा करने का तरीका, मादी वसाइल, इसने ऐलान किया कि मैं एक किताब लिखूंगा, उसका नाम होगा बराहीन आमदिया। बराहीन आमदिया 50 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी, 50, और उसमें 300 अकली दलाइल होंगे जिसका तोड़ कोई नहीं कर सके।
اشتہار چھپ گئے، ہر طرف اعلانات۔ جب اس کا خوب شور پڑ گیا تو اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب، اس کے لیے بڑے ریسرچ ورک کی ضرورت ہے، بڑا سرمایہ چاہیے، یہ کتاب 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، اس کی قیمت 25 روپے ہوگی اس وقت کے، لہذا سارے ایڈوانس پیسے جمع کرائیں تاکہ اس پر کام شروع کیا جا سکے۔ لوگ جذباتی تھے، پیسے جمع ہونے شروع ہو گئے، کئی لوگوں نے 5-5 10-10 کاپیاں بک کرا لی سیٹ کہ میں دوں گا تحفے لوگوں کو۔ جب خوب پیسے جمع ہو گئے اس کے بعد مرزا صاحب نے لکھنا شروع کیا، ایک کتاب پہلا حصہ لکھا، اور وہ پہلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہے اور اس کے صفحات کتنے ہیں۔ وہ لکھا، پھر دوسرا لکھا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ یہ حصے لکھنے کے بعد 4 سال میں مرزا صاحب خاموش ہو گئے۔ یہ ہے پہلا حصہ، یہ ذرا اس کی لکھائی دیکھیں، یہ صرف صفحے بھرنے کے لیے، موٹا موٹا صفحے بھرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ صفحات اس کے کتنے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلا حصہ جہاں مکمل ہو رہا ہے، یہ اس کے ٹوٹل 52 صفحے ہیں، اور ان میں دعوے سے ایک بھی دلیل اسلام کے بارے میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تعریفیں ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے تھے، جنہوں نے نہیں کرائے تھے ان سے اپیلیں آپ بھی جمع کرائیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو، پوری فہرستیں ہیں، فلاں سردار صاحب نے، فلاں نواب صاحب نے اتنے دیے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شیخیاں ہیں۔ یہ پہلا حصہ لکھا، پھر دوسرا حصہ لکھا، پھر تیسرا، 4 حصے لکھے۔ 4 حصے لکھنے کے بعد مرزا صاحب خاموش ہو گئے۔ صحیح، مرزا صاحب خاموش ہو خاموش ہو گئے۔ یہ غالباً 1884 تک، مطلب 1884 تک خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا، ہم سے 50 جلدوں کے پیسے لیے، 4 جلدیں لکھی، ان میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ خود لکھتا ہے، یہ ساری کہانی پھر کبھی سناؤں گا، انہی کتابوں میں لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ حرام خور ہے، یہ مکار ہے، یہ مالے حرام خور۔ اب مجھے وہ گالی اتنا پڑے، وہ خود لوگوں نے مجھے یہ کہا، خود لکھتا ہے کہ کئی مر گئے جنہوں نے پیسے دیے تھے، ان کو کتابیں نہیں ملی، کئی کہتے ہیں میرے پیچھے مانگتے مانگتے میرے پیچھے پڑ گئے، پیسے واپس کرو۔ کوئی 23 سال بعد، لگ بھگ 20-23 سال بعد، جب لوگوں نے بہت ستایا، آخری عمر میں 5واں حصہ لکھا۔ آخری عمر میں 5واں حصہ لکھا۔ اب جب 5واں حصہ لکھ دیا تو اس کے بعد لوگوں نے پھر شور کیا، اور تم نے تو 50 کہے تھے اور یہ 5 ہوئے ہیں، پیسے 50 کے لیے تھے، دیے 5 ہیں۔ اس وقت مرزا صاحب نے یہ نقطہ صفر والا بتایا، وہ ادھر دیا ہے یہ۔ اس وقت مرزا صاحب نے یہ، ان کے وہ شاطر دماغ نے یہ لکھا کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اتفاق کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کی عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ چڑھاک بھی ہے جی، چڑھاکی۔ اب یہ معیار ہے نبوت کا۔ ضرور باقی ان کا بھی انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے فرما دیا کہ باقی کل
اور کل کہاں پروگرام ہے؟ یہ اعلان کر دیں جو ساتھی جہاں بھی ہیں وہاں بھی شریک ہوں. انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں نئے انکشافات، نئی خبریں اور بڑے دلچسپ اور سبق آموز باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارے کی حاضری اور بالخصوص ہمارے محترم سید سجاد احمد شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اور دیگر جو ساتھی اس مشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے دست و بازو بنیں اور یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں، اپنوں تک نہیں غیروں تک بھی، کہ وہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بڑے جیسے آپ کہنے یہ ٹیبلیں لگاتے ہیں اور پھر وسائل ہے، بے پناہ پیسہ ہے، باطل ان کے سرپرست ہے اور پیچھے ہے. لٹریچر پرنٹ کر کے بہت سارے کافر ان کو مسلمان سمجھ کر اسلام کے نام پر ان کے ہاتھے چڑھ رہے ہیں اور پوری زندگی پھر وہ جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کھجور سے گرا آسمان پر گیا جی، اور بھی زیادہ وہ گمراہی میں جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے مسلمانوں کو دیگر تک یہ پیغام پہنچانا ہے. یہاں یہ سامنے کچھ پمفلٹ پڑھے ہیں، لٹریچر ہے، وہ ایک ایک لے جائیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں. اور اس کے علاوہ ایک کارڈ ہے میرے پاس، وہ کارڈ میرا نہیں کہ میری وہ کمپنی کی مشہوری، وہ اس مشن کا کارڈ ہے. اس میں میرا موبائل نمبر ہے. واٹس ایپ پر ہر روز ختم نبوت کا ایک میسج میں ڈیلیور کرتا ہوں. آپ مجھے اس نمبر پر اپنے نمبر سے مجھے ٹیکسٹ کریں. واٹس ایپ میں لسٹ میں آپ کا نام ڈال دوں گا. ہر روز آپ کو میسج پہنچے گا. جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں اس پر فیس بک ہے، اس کو لائک کریں اور فیس بک پر بھی آپ کو ہر روز وہ میسج پہنچے گا. یہ شفا صاحب ان کے پاس وہ کارڈ ہے، وہ کارڈ آپ لے لیں اور اس کارواں کے ہم سفر بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.